بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کا جو اسلامیات کا حدیث کا پورشن ہے اس میں حدیث نمبر 11 جو کہ آپ کے سلیبس کے حساب سے آپ کے پہلی حدیث ہوگی 10th کے سلیبس میں، اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ ہمارے دین کا جو اہم ترین رکن ہے کلمہ، اس کے بعد جو نماز ہے، نماز کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے دین اسلام جو ہے، اسلام کی بنیادی عقائد جو ستون ہیں وہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس میں جو دوسرا اہم ترین رکن ہے اس کے بارے میں ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ نماز عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہا، اور جس نے اس کو قائم کیا، فقط اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا، فقط پس اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو گرا دیا، ڈھا دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا، فقط ہدم الدین، اس نے اپنے دین کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، گرا دیا۔ نماز جو ہے وہ دین اسلام کی اساس ہے، اور جب کوئی انسان کسی عقیدے پر جو عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے کا اظہار اس کے ذاتی جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے کہ وہ کیا اس عقیدے کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جو ہے ہمارا اصل حقیقی رب اور معبود ہے، معبود برحق ہے۔ تمام کائنات اسی نے تخلیق کی، انسان کو تخلیق کیا اور انسان کے لیے بے بہا نعمتوں کی تخلیق کی۔ تو انسان ظاہر ہے جس الہ نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور بار بار جو ہے اپنے عمل کے ساتھ اس کی بندگی کا اظہار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو بہترین اظہار ہے وہ نماز ہے کہ اگر دن میں 5 بار ہم نماز پڑھتے ہیں اور جا کر خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو ہمارے جو عقائد ہیں اس کا عملی اظہار جو ہے وہ ہمارے اس عمل سے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں دین کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے، یعنی اس حدیث کے مطابق دین ایک عمارت ہے، تو اس کی جو ستون ہے اس کی وہ جو نماز ہے، یعنی 5 نمازیں جو ہیں وہ ہمارے دین کا ستون ہے۔ جس نے ستون کو قائم رکھا گویا اس نے عمارت کو قائم رکھا، یعنی اگر ایک عمارت ہے اس کے ستون کو گرا دیا جائے تو وہ عمارت بھی گر جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نماز کو چھوڑ دیں تو آپ کا جو ایمان ہے اس کے زائل ہونے کا، اس کے ختم ہونے کا، اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی یہاں پر فرمایا کہ جس نے اس عمارت کو قائم رکھا گویا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے ستون کو گرا دیا گویا اس نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے شکر گزاری نہیں کرتا، 5 بار اس کے سامنے جھکتا نہیں اور اپنے عمل سے اس کی بندگی کا اظہار نہیں کرتا، تو ظاہر ہے اس کا جو ایمان ہے اس میں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کا اظہار، اس کی مضبوطی کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، یعنی انسان جو اپنے روزمرہ کے کاموں میں، روزمرہ کے اعمال میں، اپنے کاروباری معاملات میں مصروف ہوتا ہے، تو جب اس کو خدا بلاتا ہے تو وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر جب خدا کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے امتحان میں سرخرو ہو جاتا ہے اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری زندگی کے جتنے بھی امور ہیں، خدا کا بلاوا جو ہے ان تمام امور سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ خدا کے بلاوے پر مسجد نہیں جاتا، تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ خدا کا بلاوا، خدا کی بندگی میرے لیے سیکنڈری چیز ہے، جبکہ میرے اپنے معاملات جو ہیں وہ پہلے ہیں۔ یعنی دن میں جب 5 بار اس کو بلایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے امتحان ہے کہ آیا کہ وہ خدا کی بندگی کا انتخاب کرتا ہے یا اپنے روزمرہ کے معاملات کے۔ موزن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اصل میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور جب انسان برائی اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے تو یقیناً فلاح و کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو موزن اس کو بلاتا ہے کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر، برائی اور بے حیائی کو چھوڑ کر کامیابی کی طرف تو دن میں موزن جب اس کو نماز کی اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ یہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے، یعنی اپنے روزمرہ کے کاموں کو چھوڑ کر
خدا کی پکار پر لبیک کہتا ہوا اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر خدا کے لبیک اور اس کی بندگی کو پریفر کرتے ہوئے اس کو ترجیح دیتے ہوئے جاتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، یعنی وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس ایمان کو وہ دلی طور پر جو ہے وہ قبول کرتا ہے، عملی طور پر وہ کیا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی دن میں ہم 5 بار خدا کے سامنے جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے رب تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا رازق ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور تمام کاموں کو رجوع اے رب تیری طرف ہے۔ جب 5 بار دن میں روزانہ 5 بار وہ اس عمل کو دہراتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے وہ قریب سے قریب اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتا تو اللہ اور اس کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کے جو معاملات ہیں، جو اس کی اپنی زندگی کے ذاتی معاملات ہیں، وہ اس پر غلبہ پانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف وہ خدا سے دور ہوتا ہے بلکہ اس کے ایمان میں بھی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مزید ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔